ہم نے اس کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد اس کے ساتھ کھایا پیا ہے۔ پہلی تلاوت رسولوں کے اعمال اس کا 10 باب اس کے 34 اور 37 سے 43ویں آیت تک۔ اس وقت پطرس نے منہ کھول کر کہا کہ اب تو میں یقین سے جان گیا ہوں کہ خدا کسی کی طرفداری نہیں کرتا۔ تم اس بات سے واقف ہو جو یوحنا کے استباق کے مناظرے کے بعد جلیل میں شروع ہو کر تمام یہودیہ میں مشہور ہو گئی کہ کس طرح خدا نے یسوع ناصری کو روح القدس سے اور قدرت کے ساتھ مسح کیا۔ وہ نیکی کرتا اور ان سب کو جو شیطان کے ہاتھ سے ظلم اٹھاتے تھے شفا دیتا پھرا، کیونکہ خدا اس کے ساتھ تھا۔ اور ہم سب کاموں کے گواہ ہیں جو اس نے یہودیوں کے علاقے اور یروشلم میں کیے۔ اسی کو انہوں نے کاٹ پر لٹکا کر مار ڈالا، اس کو خدا نے تیسرے دن زندہ کیا اور ظاہر کر دیا، ساری قوم پر نہیں مگر ان گواہوں پر جو پہلے سے خدا کے چنے ہوئے تھے، یعنی ہم پر جنہوں نے اس کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد اس کے ساتھ کھایا پیا۔ اور اس نے ہمیں حکم دیا کہ لوگوں میں منادی کرو اور گواہی دو کہ یہ وہی ہے جو خدا کی طرف سے زندہ اور مردوں کا انصاف کرنے والا مقرر ہوا ہے۔ اور سب انبیاء اس پر گواہی دیتے ہیں کہ جو کوئی اس پر ایمان لائے گا اس کے نام سے اپنے گناہوں کی معافی پائے گا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا ان کی برکت ہو، خدا ان کا شکر ہو۔ جماعتی جواب: یہ وہی دن ہے جسے خداوند نے مقرر کیا ہے، ہم اس کے بارے میں شادمان ہوں اور خوشی منائیں۔ خداوند کا شکر کرو کیونکہ وہ نیک ہے اور اس کی رحمت ابد تک قائم ہے۔ اسرائیل کا گھرانہ کہے کہ اس کی رحمت ابد تک قائم ہے۔ جماعتی جواب: یہ وہی دن ہے جسے خداوند نے مقرر کیا ہے، ہم اس کے بارے میں شادمان ہوں اور خوشی منائیں۔ خداوند کے یمین نے مجھے فراز کیا ہے، خداوند کے یمین نے قوت کا کام کیا ہے۔ میں مروں گا نہیں بلکہ جیتا رہوں گا اور خداوند کے کام بیان کروں گا۔ جماعتی جواب: یہ وہی دن ہے جسے خداوند نے مقرر کیا ہے، ہم اس کے بارے میں شادمان ہوں اور خوشی منائیں۔ جو پتھر معماروں نے رد کیا وہی کونے کا سرا ہو گیا۔ یہ خدا کی طرف سے ہوا ہے اور ہماری نگاہ میں تعجب انگیز ہے۔ جماعتی جواب: جسے خداوند نے مقرر کیا ہے، ہم اس کے بارے میں شادمان ہوں اور خوشی منائیں۔ تم عالم بالغ کی چیزوں کی تلاش میں رہو جہاں مسیح ہے۔ دوسری تلاوت مقدس پولس رسول کا خط کولوسیوں کے نام اس کا 3 باب 1 سے 4 آیت۔ اے بھائیو، اگر تم مسیح کے ساتھ جی اٹھے ہو تو عالم بالا کی چیزوں کی تلاش میں رہو جہاں مسیح خدا کے دائیں طرف بیٹھا ہوا ہے۔ عالم بالا کی چیزوں کے خیال میں رہو، نہ کہ ان کے جو زمین پر ہیں، کیونکہ تم مر چکے ہو اور تمہاری زندگی مسیح کے ساتھ خدا میں چھپی ہوئی ہے۔ جب مسیح جو ہماری زندگی ہے ظاہر ہوگا تو تم بھی اس کے ساتھ جلال میں ظاہر ہو جاؤ گے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خداوند کا شکر ہو۔